اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فوڈ کنسٹیچوئنٹس میں سے واٹر سالوبل وائٹامنس، جس میں سے ہم وائٹامن سی کو ڈسکس کر چکے ہیں، آج ہم B1 یا تھائمین کو ڈسکس کریں گے۔ ہم سورج کی شعاؤں کو، جو کہ اسٹیرولز اور کولیسٹرول کو وائٹامن ڈی میں کنورٹ کر رہے ہیں، اس پروسیس کی موجودگی میں ہم تھائمین کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تھائمین کے ہم سورس کے بارے میں، پھر فنکشنز کے بارے میں، پھر ڈیفیشنسی سمپٹمس کے بارے میں، اور اس کی سینسٹیوٹی کے بارے میں کہ کن چیزوں کے لیے سینسٹیو ہوتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اس کے سورسز۔ اصل میں یہ جو چاول ہوتے ہیں، ان کا جو بیرونی چھلکا ہوتا ہے، بران، یہ اس کا رچ سورس وہ بران آف دا رائس ہوتا ہے۔ تو اگر وہ بران ریموو نہ کیا جائے تو ہمیں تھائمین یا وائٹامن B1 مل سکتا ہے زیادہ مقدار میں، اور اگر اس کو پالشڈ کیا جائے تو پھر ان کی لازز آ سکتی ہیں۔ لازز کے بارے میں تو ہم اس کی سینسٹیوٹی کے بارے میں بات کریں گے کہ کن کن چیزوں کے لیے سینسٹیو ہیں، تو بات آسانی سے آ جائے گی۔ باقی ان کے جو فنکشنز ہیں، تو یہ انزائٹی کو کنٹرول کرتا ہے، ڈپریشن کو کنٹرول کرتا ہے، میموری لاس کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ جو ویکنیس آف مسلز ایک بیماری ہے بیری جس میں سے ویکنیس آف مسلز آتی ہیں، تو اس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ مطلب یہ نروس کو، نروس سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ضروری ہے، یہ گڈ میموری کے لیے، یہ گڈ ہیلتھ کے لیے کہ جس میں انزائٹی اور ڈپریشن وغیرہ نہ ہو، اور یہ ویکنیس آف مسلز یا بیری کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر جو لوگ یہ سٹور ہوتے ہیں کہاں پہ، تو یہ سٹور ہوتے ہیں برین میں، لیور میں، دوسری جگہوں پہ سے، اور ان کی ڈیفیشنسی جسم میں تقریباً 6 مہینوں تک اگر نہ بھی لی جائے تو نہیں آ سکتی، جس کا مطلب ہے کہ یہ اگر بہت زیادہ لمبے عرصے تک اس کو استعمال نہ کیا جائے یا نہ لیا جائے تو ان کی لازز تھوڑے عرصے میں نہیں آ سکتی۔ ان کی جو ڈیفیشنسی سمپٹمس ہے اس میں سے ہے بیری یعنی ویکنیس آف مسلس، وہ بیماری آ جاتی ہیں۔ دوسری طرف اگر دیکھیں تو یہ اس کے وجہ سے نروس یا نروس سسٹم، اس کو ویکنیس اس کی آ جاتی ہے اگر تھائمین باڈی میں نہ ہو، اور اگر تھائمین باڈی میں نہ ہو تو لاس آف میموری ہو سکتی ہیں، انزائٹی آ سکتی ہیں، ڈپریشن آ سکتی ہیں، اور ساتھ میں سے جو دوسرے ویکنیس آف مسلز ہے یا جو دوسرے نقصانات ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر پالشڈ رائس کو زیادہ عرصے تک استعمال نہ کیا جائے بلکہ پالشڈ رائس کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی لیا جائے تو پھر اس کی ڈیفیشنسی نہیں آ سکتی۔ اب یہ کہاں پہ یا کن ممالک میں زیادہ تر وقوع پذیر ہو سکتی ہیں؟ جن ممالک میں جیسے ایسٹرن ایشیا ہے، ایسٹرن ایشیا میں زیادہ تر لوگ چاول کو استعمال کرتے ہیں، تو اگر وہ صرف چاول کو استعمال کریں گے تو پھر یہ بیماری آ سکتی ہے۔ لیکن اگر چاول کے ساتھ دوسرے سپلیمنٹس لے لے یا دوسری خوراک کو جو بلینڈس کی شکل میں لے لے، جیسے وہاں پر فش وغیرہ زیادہ مقدار میں اویلیبل ہوتے ہیں، تو اگر فش وغیرہ لے لیا کرے تو پھر اس میں سے اس کی ڈیفیشنسی نہیں آ سکتی۔ اس کی سینسٹیوٹی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سینسٹیوٹی اس کی یہ ہے کہ یہ سینسٹیو ٹو ہیٹ ہے، سینسٹیو ٹو لائٹ ہے، اور سینسٹیو ٹو سلفر ڈائی آکسائڈ یا سلفائٹ، جو دوسرے پروڈکٹس ہیں، جو کمپاؤنڈز ہیں، اس کو۔ تو اگر اس کو کیننگ اس کی جائے، اس کی بوائلنگ کی جائے تو یہ لاز ہو سکتے ہیں۔ اگر چاول کی پالشنگ کی جائے تو یہ اس کی لازز آ سکتی ہیں۔ اگر تو اس کو سلفر ڈائی آکسائڈ یا سلفر کنٹیننگ کمپاؤنڈز ہے اس میں سے، سلفر کنٹیننگ جو کنٹینرز ہے اس میں سے رکھا جائے تو اس کی لازز آ سکتی ہیں۔ تو چاہیے ہمیں کہ اس کو کم ہیٹ پہ رکھ کے، کول ڈارک پلیسز پہ رکھ کے، آکسیجن سے بچا کے رکھیں، اور ساتھ میں سے سلفر کنٹیننگ کنٹینر سے اس کو محفوظ رکھا جائے تو ان کی لازز نہیں آ سکتی۔ اس کے متعلق آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔